آگے اللہ فرماتا ہے قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کتنی ٹف زندگی ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، تکلیفوں سے آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اللہ نے جہاں حکم دیا، جو حکم دیا، جیسے حکم دیا، آمنا صدقنا، اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جان جائے گی، یہ نہیں دیکھا تکلیف پہنچے گی، یہ نہیں دیکھا اس میں جوخم مول لینا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ انتہائی اس میں آزمائش ہے، یہ نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آگ میں کودنے کا حکم ہوا، آگ میں کود گئے۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے آگ میں کود جاؤ، کون کودے گا؟ نہیں کودے گا۔ ابراہیم السلام کود گئے۔ یہ سچے توحید والے قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ جیسے حکم ہوا فرما برداری میں لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑاؤ، لقودق صحرا میں، جہاں دانہ نہیں، پانی نہیں، زراعت نہیں، کھیتی نہیں، بود و باش نہیں، لوگ نہیں، بستی اور آبادی نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ گئے۔ ہم سے اگر اللہ رب العالمین مطالبہ کرے کہ جاؤ تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، 2-4 بچے جو تمہیں ہیں ملے ہیں، ان کو چھوڑ آؤ کسی غیر آباد جگہ پہ، جہاں انسانی بستی نہ ہو، جہاں لوگ نہ ہو، افراد نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں چھوڑ آؤ، تو دل بے چین ہو جائے گا۔ ہم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا، آمنا صدقنا، رب العالمین کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے، بیوی بچے کو چھوڑائے، اور قربان جائیے ایسی بیوی بھی ہو، بیوی بھی تیار ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہے، جیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انکار نہیں کیا۔ اگر ایک شوہر کو حکم دے اپنی بیوی کو چھوڑاؤ غیر آباد جگہ پہ، ہو سکتا ہے شوہر تیار ہو جائے، بیوی کہے گی مصیبت میں تو میں پڑوں گی نا، تیرا کیا جاتا ہے، تو چھوڑ کے آ جائے گا۔ بیوی ایماندار نہ ہو تو نہیں مانے گی۔ یہاں ایماندار بیوی تھی، جیسے اسے معلوم ہوا یہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بھی تیار ہو گئی۔ اسی لیے شادی کس سے کرنی چاہیے؟ نیک سیرت عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ تو نیک سیرت عورت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں، وہی بیٹی جب شادی کر کے جائے گی، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، کسی کے گھر میں جائے گی، نیک بنے گی۔ اپنی بیٹی کو نیک دیندار بنائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے اہل و عیال کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے حلقوم پر چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی راضی ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کتنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ اس اولاد کی قربانی کا مطالبہ ہوا تو ذرہ برابر بھی وہ نہیں سوچے کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے گا، میرا بیٹا میری زندگی سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے، قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ کا حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے۔ بیٹا بھی فرما بردار، سبحان اللہ، پورا گھرانہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار۔ صرف ابراہیم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، بیٹے کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا تیار ہو گیا۔ آج کا بیٹا، باپ تیار ہو جائے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا کہے گا تیرا کیا جاتا ہے، گردن تو میری کٹے گی نا، میں مصیبت میں پھنسوں گا۔ بیٹا کہے گا نا نا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بیٹا بھی ایسا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو ماؤں کو اور باپوں کو ایسی اولاد بنانا چاہیے، نیک فرما بردار اولاد بنانا چاہیے۔ بیٹی اچھی بنائیں، بیٹا اچھا بنائے، فرما بردار، کہ جیسے باپ حکم دے، ماں حکم دے، اولاد اس حکم کی تابعداری کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حکم ہوتا ہے بیٹے کے ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا حج کرنے کا، اور جیسے حکم دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام حج کرتے ہیں۔ ندا لگائی، آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میری آواز کو کون سننے والا ہے، یہاں پر تو آبادی نہیں ہے، کون حج کرنے کے لیے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ تو ندا لگاؤ، میرا کام ہے، لوگ اونٹنی پہ، پیدل، جیسے ہوں گے لوگ آئیں گے میرے گھر کی طرف، اور آئیں۔ اور آج دیکھیں مکہ کس طرح سے آباد ہے، ایک جو ہے خاندان سے نسل چلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، تو یہ جو مکہ والے ہیں یا عرب کے لوگ ہیں، کن سے نسل چلی ہے؟ اسماعیل سے نسل چلی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کافی، یہ جو مکہ والوں کے لیے دادا ہو گئے، جد امجد ہو گئے، دادا ہو گئے، اور ان لوگوں کا باپ اسماعیل علیہ السلام، ان سے نسل چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا اللہ کے فرم و بدات کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کیا، اسی کو اللہ نے ذکر کیا، بیان کیا ہے، قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے وہ فرما بردار تھے، حنیفہ، اور حنیف تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، توحید پر چلنے والے تھے۔
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کوئی شرک کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں دین اسلام پر چلنے والا ہوں، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعلیم نہیں دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت دی ہے، اور آپ توحید پر چلتے رہے، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کی ہے۔ لہٰذا سچا پکا مسلمان وہ ہے جو توحید پر عمل کرتا ہے اور شرک سے بچتا ہے۔